جو ہمارے نظروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دلوں کا قرار ہے، اور دلوں کے قرار کا راستہ پکڑتے ہوئے یہ رحمت ہماری روحوں تک کو معطر منور کر دیتی ہے، اور بلا شبہ وجہ قرار دل و جان مصطفیٰ کی ذات ہے، کیونکہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کونین کا والی بنا کے بھیجا اور فرما دیا کہ سونیا اللہ معطی وانا القاسم، اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ وہ خود موتی بن گیا اور مصطفیٰ کو قاسم بنا دیا، اس لیے ایسی رحمت کو قاسم بنایا کہ جس کے فطرت میں کسی چیز کی نہ ہے اور نہ ہی اس کی ذات ایسی ہے کہ جس کے در پہ کوئی سوالی آئے اور خالی لوٹ کر چلا جائے۔ یہ حضور کے دامن کرم کو گوارا ہی نہیں ہے، اس لیے الحمدللہ ہم صبح سے شام تک 24 گھنٹوں میں جتنی زندگی ہے پوری زندگی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں برکتوں سے فیض پاتے رہیں تو خدا کی قسم زندگی ختم ہو جائے گی، میرے مصطفیٰ کی رحمت پھر بھی ہمارے درمیان رہے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ یہ حضور کی رحمت ہے کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان بنا کر بھیجا، اور کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان کی امت میں شامل کر دیا۔ ایک مومن کے لیے، ایک امتی کے لیے سب سے بڑا خوشی کا جو موقع ہے وہ تو امت مصطفیٰ ہونا ہی بہت کافی ہے۔ پھر اس کے بعد جتنی بھی نایات ملتی ہیں، جتنی برکتیں ملتی ہیں، جتنی بھی رحمتیں ہمیں میسر ہیں، قربان جائیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جبرائیل امین کا ساتھ سدرۃ المنتہا تک تھا۔ یہ حضور کی رحمتوں کی بات کر رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونیا تو ان کے اندر موجود ہے، ہر وقت موجود رہتا ہے، رحمت کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ یہ حضور کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ تو جبرائیل امین حضور کے ساتھ ہیں، اور جب سدرۃ المنتہا پر رکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے خواہش پوچھی کہ کسی خواہش کا اگر اظہار ہو، ہم خدا کے ما دنا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر جا رہے ہیں۔ تو سونے اگر کوئی اے جبرائیل اگر کوئی فرمائش ہو تو آپ بتائیں۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں حضور، اور تو کوئی عرض نہیں ہے، اور تو کوئی عرض نہیں ہے حضور، بس اتنی سی گزارش اللہ پاک کے حضور میری کر دیجئے گا کہ یا رسول اللہ مولا جب آپ کی امت، آپ کے محبوب کی امت پل صراط سے گزرنا چاہے، گزرنے لگے تو جبرائیل امین ان کے لیے اپنے پر بچھانا چاہے گا۔ یہ عزت و تکریم کس کی خوشی کے لیے؟ مصطفیٰ کی خوشی کے لیے، جس کو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا تیرے لیے تیرے ذکر کو تیرے لیے کیوں کہا؟ اس لیے کہ تو راضی ہو جا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا تجھے اتنا مقام، اتنی بلندی عطا فرمائی کہ جو تیرے قدموں سے لگ گیا رب نے اسے بھی یگانہ روزگار اور زمانے کا امام بنا دیا۔ یہ اس محبوب کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور یوں سمجھیے کہ حضور کی ذات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی انا اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی ہر چیز سے پیارا نہ ہو جاؤں، ہر چیز سے پیارا، من والدہ والدین سے پیارا، ولدہ اولاد سے پیارا، والناس اجمعین، اور کائنات میں اس کے جتنے رشتے ہیں سب سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں تو اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، آقا کی ذات تو وہ ذات ہے جسے رب پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا نا عبادات کا تعلق تمہارے ساتھ ہے، درود کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔
بتائیے، رب نماز نہیں پڑھتا، رب کوئی عبادات نہیں کرتا، لیکن وہ درود پڑھتا ہے۔ مولا تو عبادات ہمیں حکم دیا، درود کا حکم دیا تو پہلے پڑھ کے اللہ نے فرمایا اس کا تعلق عبادت سے ہے، درود کا تعلق محبت سے ہے۔ پہلے میں نے خود محبت کی ہے محبوب سے، کر کے دکھائی ہے، اور جب محبوب کی محبت کی بات آتی ہے تو میں نے کر کے دکھائی ہے۔ مت یہ سمجھو کہ یہ عام محبت ہے جس کا تمہیں درس دے رہا ہوں، نہیں، پہلے کر کے دکھائی ہے۔ اور محبت میں جب بندہ محبت میں حد سے گزرتا ہے تو محبوب کے ترانے ہر وقت زبان پر محبوب کا نام ہوتا ہے۔ رب نے قرآن میں کہہ دیا یصلون علی النبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے محبوب کبریا کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی پڑھا کرو۔ یصلون کو اگر عربی زبان میں اس کی تشریح میں جائیں تو یصلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب کسی وقت پڑھتا ہے کسی وقت چھوڑ دیتا ہے، کسی وقت فرشتوں کے ساتھ ملا لیتا ہے، کسی وقت خود پڑھتا ہے، نہیں، یصلون کی تفسیر میں ہم نے یہ پڑھا ہے، لغت میں یہ پڑھا ہے کہ یصلون کے معنی ہے رب کریم 24 گھنٹے محبوب کا نام جپتا رہتا ہے۔ تو پھر بتاؤ اس سے بڑی محبت اور کس کی ہوگی؟ بندے تو کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، لیکن رب نے محبت کر کے دکھا دی۔ میرا محبوب اتنا پیارا ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کا حق ہے کہ اسے اتنی محبت کی جائے۔ اور پھر ریورس کیا ہوگا، ریوارڈ کیا ملے گا؟ ایسے نہیں، بلکہ اس کا ریوارڈ مولا تو جس پر درود پڑھتا ہے، تو جس کی شان بیان کرتا ہے، ہم نہ بھی پڑھیں تو مولا ہمارے جیسے گنہگاروں کا اللہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اسے رحمت دو جہاں بنا کے بھیجا ہو؟ یہ تو تمہیں قربت کے وسیلے دے رہا ہوں، یہ اس کی محبت کے ذریعے دے رہا ہوں کہ اس کی محبت میں قربت کے لیے آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور جتنا اس کا ذکر کرتے چلے جاؤ گے سونا تمہیں اتنا قریب کرتا چلا جائے۔ اس لیے کہ صلاۃ جب لفظ اللہ نے چنا نا درود کے لیے تو اس کا ہے لفظ معنی عربی میں اس کو کہتے ہیں صلاۃ، اور صلاۃ وصل سے نکلا ہے، یاد رکھ لیں کس سے نکلا ہے؟ وصل سے۔ اور وصل کیا ہے؟ جب رب پڑھتا ہے مصطفیٰ پر درود تو یہ صلاۃ مصطفیٰ کو رب کا وصل دیتا ہے، وصل دیتا ہے، اور جب امتی حضور پر درود پڑھتا ہے تو پھر حضور امتی کو اپنا وصل دیتے ہیں، امتی کو، یعنی درود سب سے بڑا وسیلہ ہے حضور کی قربت کا، سب سے۔ اور یہ محافل نعت بھی درود سے ہٹ کے نہیں ہے۔ آپ یہاں محفل میں آئے، سارا ذکر کیا، جتنا بھی ذکر کیا، بیان بے شک یاد رکھیں، محفل کی برکت سنیں کہ بیان محفل ماشاءاللہ آپ لوگ سارا سال کرواتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اب تو ٹی این ٹی میں الحمدللہ ٹی این ٹی میں ہی اتنا ٹائم ہے کہ باہر مجھے نکلنے نہیں دیتے، الحمدللہ۔ یہ کرم ہے، یہ برکت ہے، بی بی سیدہ پاک کی یہ کوثر کی خیرات ہے۔ یہ تو ہمارے جیسے ادنا لوگوں کے لیے خیرات ہے جو صحیح معنوں میں ان کے غلام ہیں، ان کی تجلیات اور ان کی بلندیاں کہاں تک پہنچی ہوں گی۔ اس لیے الحمدللہ یہ تو ہمیں ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا گیا ہے نا کہ بی بی سیدہ پاک کی یہ قدم پاک کی برکت کا فیضان ہے، ہم ان کا نام لیتے ہیں، وہ ہم پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ایسا کرم، ایسا ذکر کہ جس بھی گھر میں محفل ہو، یعنی یہ محفل پاک ایسے نہیں، ہماری سوچ لیمیٹڈ ہے، محدود ہے، ہم یہ سوچنے میں برکت آ جائے گی گھر میں، برکت میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ جس گھر میں ذکر مصطفیٰ ہو جائے، ذکر مصطفیٰ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ ذکر تو خدا نے اس سے تو اپنا عرش بھی سجا رکھا ہے۔ عرش پر فرشتوں کے علیحدہ وظیفے ہیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، کوئی تسبیح تحلیل میں، کوئی حمد میں، لیکن ایک وظیفہ سب نے زبانوں پر سب فرشتوں نے سجا رکھا ہے، اور وہ میرے مصطفیٰ کی نعت کو سجا رکھا ہے، وہ میرے۔ اس لیے جب محفل پاک میں آتے ہیں تو سنیں، فرماتے ہیں امام نیشا پوری مراد آبادی فرماتے ہیں کہ جب محفل پاک میں آتے ہیں تو یہ محفل پاک شروع سے آخر تک، یعنی جیسے آپ نے سٹارٹ کی درود پاک سے، درمیان میں آپ دیکھیے پورے محافل پورے سال میں ہوتی ہیں، الحمدللہ ہماری بزم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پورے سال میں ہمارا پروگرامز جاری رہتے ہیں، یہاں تک کہ کرونا میں بھی ہم نے بس نہیں کی، الحمدللہ۔ یہ بھی بی بی سیدہ پاک کا یہ بہت بڑی شان ہے، ان کی کرامت ہے کہ الحمدللہ ہمارے پروگرام جاری رہے، اور
جس پروگرام کے اندر محفل شروع ہوئی، میلاد مصطفیٰ کا ذکر شروع ہوا، درود کی محفل شروع ہوئی، اس میں بیان بے شک کسی بھی موضوع پر ہو۔ اب رمضان آتا ہے، ہمارا موضوع رمضان ہو گیا، محرم آتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد رجب آتا ہے تو اس مناسبت سے بیان ہوتا ہے۔ ہر مہینے کی مناسبت سے موضوعات کو منتخب کیا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ تک یہ میسیج کنوے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جس بھی موضوع پر بیان ہوا، فرمایا محفل کے اندر وہ سارے موضوع، وہ دعا، وہ سلام، وہ